السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: احبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آج دارالعلوم جائز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر مجھے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کے مناقب کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع میسر ملا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بات کہوں، اس سے قبل اس حدیث پاک کو میں نے پڑھی ہے، اس حدیث پاک کی مختصر سی توضیح و تشریح ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احبونی لحب اللہ، اگر تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، میری رضامندی پہلے چاہو پھر اللہ تک پہنچنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ اگر تم کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضامندی تم کو چاہیے تو سب سے پہلے مجھ سے محبت کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے آپ کی محبت ضروری ہے، آپ کی اتباع و پیروی ضروری ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کیسے راضی ہوں گے، آپ کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی نے اس مسئلے کا حل نکالا اور اس سوال کا جواب دے دیا کہ اگر تم میری رضامندی چاہتے ہو، مجھ کو خوش کرنا چاہتے ہو، احب اہل بیتی، میری اہل بیت سے محبت کرو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اگر تم کو مجھ کو راضی کرنا ہے تو میرے اہل بیت، میرے گھر والوں سے، میری ذریت سے محبت کرو۔ اب یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ نبی کے گھر والے کون ہیں، نبی کے اہل بیت کون ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی وقار سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کریں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کریں، اور ان کی آل، ان کی ذریت سے محبت کریں۔ عزیزان گرامی، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت مقام ابوا جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ایک وادی ہے، وہاں پر آپ 7 صفر المظفر 128 ہجری کو پیدا ہوئے۔ عزیزان گرامی، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بیٹے تھے، جبکہ اس میں اختلاف بھی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ہے، دوسرے بیٹے کا نام حضرت علی عریضی، تیسرے بیٹے کا نام حضرت علی مامون، چوتھے بیٹے کا نام حضرت اسحاق، اور 5ویں بیٹے حضرت محمد موسیٰ، جن کو ہم اور آپ پوری دنیا سیدنا امام موسیٰ کاظم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ موسیٰ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کے تقوی، بردباری،
حلم کا شہرہ تھا، آپ کی سخا کا شہرہ تھا۔ اسی بنیاد پر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد اس امت کے لیے ساتواں امام سیدنا امام موسیٰ کاظم کو منتخب فرمایا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علم سے کتنا گہرا تعلق تھا، علم سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو شاگرد، ایک سیدنا امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور دوسرے سیدنا امام محمد رحمہ اللہ، یہ دونوں شاگرد سیدنا امام جعفر صادق سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ خیال ہوا سیدنا امام قاضی ابو یوسف اور سیدنا امام محمد کے کہ لو پتہ کریں کہ سیدنا امام موسیٰ کاظم کے پاس کتنا علم ہے، یہ صرف روحانیت کے امام ہیں، روحانیت کے پیشوا ہیں، حق ہو اللہ ہو کہنے والے ہیں، یا ان کے پاس علم بھی کافی مقدار میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ دونوں حضرات سیدنا امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ دل میں یہ ارادہ تھا کہ یہ سوال کریں گے، کچھ فقہ کے تعلق سے سوال کریں گے، کچھ مسئلہ پوچھیں گے، اس تعلق سے بیان کریں گے۔ یہ دونوں حضرات جب گئے تو اس وقت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ قید خانے میں تھے، آپ قید خانے میں تھے۔ امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات وہاں جا کر بیٹھے، دل میں خیال آیا کہ سوال کریں۔ اتنے میں ایک جیلر آ گیا، کہا حضرت مجھے اجازت دیجیے، اب میں جا رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صبح آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں، صبح آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ تو سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے کیا منگاتا، میں اس سے کیا طلب کرتا، یہ تو دوبارہ لوٹ کر اس کو آنا ہی نہیں ہے، اب یہ لوٹ کر نہیں آئے گا، یہ گھر جائے گا، سو جائے گا اور مر جائے گا، اس کا اب آنا ممکن ہی نہیں ہے، میں اس سے کیا منگاتا۔ جب سیدنا امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ دونوں حضرات نے جب یہ بات سنی تو تعجب کرنے لگے اور وہاں سے اٹھ گئے اور کھڑے ہو کر باہر آ گئے۔ عزیزان گرامی، ایک آدمی کو لگایا کہ پتہ کرو کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بات کہی ہے یہ صحیح بھی ہے کہ یا ایسے کہہ دی، اس کو پتہ لگایا جائے۔ ایک شخص کو اس جیلر کے گھر پہ دوڑا دیا، رات گزری، رات مکمل شباب پر آ گئی، اس جیلر کے گھر سے، اس جیلر کے مکان سے آہو فغاں کی آوازیں آنے لگی، شور بپا ہوا۔ وہ شخص دوڑا دوڑا امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آیا، کہا حضرت اس جیلر کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ جیلر مکان کا مالک مر گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب سیدنا امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو کہا واقعتاً یہ صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کے علم کے وارث ہیں، اور صحیح معنوں میں اللہ نے انہیں روحانیت کا امام بنایا ہے، اللہ نے انہیں روحانیت کا پیشوا بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کے غوث ہیں۔ حضرات گرامی، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے صرف ایک امام ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے، ایک بہت بڑے تہجد گزار بھی تھے۔ عزیزان گرامی، آپ ان کی سخاوت کا عالم دیکھیے کہ فقراء مدینہ کو رات کی تاریکی میں تلاش کرتے اور ان کے جو ہے حاجت کے سامان، حاجت کی جو ہے مقدار ان کو دیتے۔ عزیزان گرامی، اس انداز سے دیتے کہ ایک ہاتھ سے دیتے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی، اس انداز سے آپ سخاوت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ بہت بڑے مستجاب الدعوات بھی تھے، تمام لوگ آپ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آتے تھے، آپ کی وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، ان کے توسل سے دعا کرتا تھا تو میں منزل مقصود کو پہنچ جایا کرتا تھا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جایا کرتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اہل عراق آپ کو مستجاب الدعوات، آپ کو باب الحوائج کہتے تھے، آپ کو باب الحوائج کہتے تھے، جس کا معنی ہوتا ہے حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ۔
آپ کو یہ کہا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ مقام ہے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بے شمار کرامات، بے شمار فضائل آپ کے تعلق سے ملتے ہیں۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ عیسیٰ مدائنی کا یہ قول ہے، اور عیسیٰ مدائنی نے کہا کہ میں مدینہ المنورہ کا مجاور تھا اور میں زیادہ تر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ میں نے کرائے پر ایک روم لیا ہوا تھا، وہاں پہ بہت کم رہتا تھا۔ میں سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ ایک روز زوروں سے بارش ہونے لگی۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، تمہارے گھر کی چھت گر گئی ہے اور تمام سامان اس چھت کے نیچے دب گیا ہے، تمام سامان اس چھت کے نیچے دب گیا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ شخص چند آدمی کو لے کر اپنے روم پہ پہنچا، اپنے کمرے پر پہنچا تو واقعی چھت گری ہوئی تھی اور تمام سامان دبا ہوا تھا۔ حضرات گرامی، اس شخص نے سامان کو نکالا لیکن ایک تشتری نہ مل سکی جس سے وہ وضو کیا کرتا تھا۔ تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا، کہا حضرت میرا ہر سامان مل گیا ہے لیکن ایک تشتری نہیں ملی ہے جس سے میں وضو کیا کرتا تھا۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، تمہارے مکان کے مالک کی کنیز کے پاس وہ تشتری ہو سکتا ہے کہ اس نے اٹھا کے رکھ لی ہو، جاؤ اس کے پاس تمہیں مل جائے گی۔ تو سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو وہ شخص دوڑا ہوا گیا مکان مالک کے کنیز کے پاس، اس سے کہا کہ تشتری ہے کیا میری؟ تو اس عورت نے، اس کنیز نے تشتری اٹھا کر دے دی۔ تو لے کر آئے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی ہے اور یہ مقام ہے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرات گرامی، آپ نے نہ جانے کتنے مشکلات کا سامنا کیا، کتنی تکلیف، کتنے مسائل کو آپ نے دیکھا، لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے بردباری کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے ہاتھ سے تقوی کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرات گرامی، آپ کی عمر شریف 4 برس کی تھی تو بنو امیہ کا دور ختم ہوا، بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، پھر بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی۔ جس طرح آل نبی اولاد علی پر، اہل بیت طہار پر بنو امیہ نے ظلم و تشدد کیا، اسی طرح سے بنو عباس نے بھی اہل بیت طہار پر ظلم و تشدد کیا۔ حضرات گرامی، بنو عباس کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفا یہ 136 ہجری میں فوت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی منصور عباسی خلیفہ بنا، اس نے بھی بڑے ظلم و تشدد کیے اہل بیت طہار پر۔ 158 ہجری میں یہ انتقال کر گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی عباسی، اس کی حکومت آئی اور یہ تخت نشین ہوا۔ حضرات گرامی، اس نے چند قیدیوں کو رہا کر دیا اور چند قیدیوں کو قبضے میں رکھا۔ اس میں سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اس کے خواب میں سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے کر آئے اور اس نے کہا کہ تم موسیٰ کاظم کو چھوڑ دو، تو اس شخص نے موسیٰ کاظم کو بھی چھوڑ دیا۔ المختصر میں بیان کرتا چلوں، پھر اس کے بعد مہدی بھی 169 ہجری میں وہ بھی انتقال کر گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی ہادی کی حکومت آئی، اس نے بھی بہت ظلم و تشدد کیے اہل بیت طہار پر، طرح طرح کے ظلم اہل بیت طہار پہ کیے گئے اور اس کی ماں نے اس کو قتل کروا دیا۔ اس طرح سے 170 ہجری میں وہ بھی فوت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ ہارون رشید کی حکومت آئی، وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ جب عمرہ سے فارغ ہوا، مدینہ المنورہ آیا تو مسجد نبوی میں وہ تھا اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سیدنا امام موسیٰ کاظم نماز ادا کر رہے تھے۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں سے اس نے گرفتار کر لیا، وہیں سے قید کر لیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ان کو قید میں رکھا یہاں تک کہ رجب المرجب میں 183 ہجری میں ان کا انتقال قید خانے میں ہو گیا۔ اور ایک مشہور روایت یہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور 3 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے آپ نے 55 برس کی عمر شریف پائی اور
83 ہجری میں آپ انتقال فرما گئے۔ حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات پر عمل کریں، اور سیدنا امام موسیٰ کاظم کی شان بڑی بلند و بالا شان ہے۔ حضرات گرامی، اہل بیت اطہار کے 7ویں امام سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔